تو یہ سانسوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے، یہ ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، خسارے کا ایک اور پہلو بھی دیکھیے۔ ایک شخص نے لکھا کہ خسارہ یہ ہے کہ ہم ایک وصف رکھتے ہیں، ایک کمال رکھتے ہیں، تو دوسرا کمال ہمارے میں نہیں ہے تو ہم کہیں گے خسارے میں۔ مثال کے طور پر یہ پھول ہیں، ان میں خوشبو ہے، ان میں رنگت ہے، ان میں تازگی ہے، ان میں نکھت ہے، ان میں لطافت ہے، لیکن ان میں روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں رکھ کے چراغاں نہیں کیا جا سکتا۔ چاند میں چاندنی ہے، بلندی ہے، لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے میں، پھول کہیں گے ہم روشنی کے خسارے میں۔ ایک شب زندہ دار سے پوچھئے تو وہ کہے گا کہ میرے پاس سحری کی سسکیاں تو ہیں لیکن علم کا نور نہیں ہے۔ ایک عالم سے پوچھئے گا تو وہ کہے گا علم کا جمال تو ہے لیکن میرے پاس سحری کے سجدے نہیں ہیں۔ ایک بچے سے پوچھئے، وہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا زور نہیں ہے۔ ایک جوان سے پوچھئے، وہ کہتا ہے جوانی کا بانک پن تو ہے لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھئے، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن کیا کروں بچپنے والی موج نہیں رہی۔ وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، اس وقت کوئی کنڈی ہلا کے چلا جاتا تو اس سے بھی مزہ لیتے تھے۔ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ تھا، آج دنیا چاند پہ پہنچنے کے لیے بے چین ہے، وہ زمانہ تھا ہم خود ہی چاند ہوا کرتے تھے۔ وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، کیسا منظر۔ کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ تو بچپن ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جو بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن میرے پاس بچپنے کی معصومیت نہیں ہے۔ مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں۔ بلبل کہتی ہے میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں ہے۔ شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں تو زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا۔ کوئل کہتی ہے میری آواز میں تو شیرینی بھری ہے لیکن میرا رنگ کالا ہے۔ ہر شے میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی خسارہ ہے۔ اور اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے ایک پیکر میں ڈھونڈنے کا شوق آ جائے، تو رب کہتا ہے آؤ پھر مدینے کی گلی میں آ جاؤ، ہمیں تمہیں ایک ایسی ذات سے ملواتے ہیں، محمد عربی کی ذات سے، کہ جہاں کوئی خسارہ ہی نہیں ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارد تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے کوئل کی دلکش آواز سنی ہوگی، تم نے پپیہے کی صدائے دل نواز سنی ہوگی، تم نے کوسے قضا کی رنگینیاں دیکھی ہوں گی، تم نے دھنک کی شوخیاں دیکھی ہوں گی، معصوم بچے کی مسکراہٹ دیکھی ہوگی، بوڑھے کے بالوں کی سفیدی کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے پھوٹتے جھرنوں کا جمال دیکھا ہوگا، تم نے تتلی کے پروں میں قدرت کے رنگوں کی سنائی اور کاریگری کا جمال دیکھا ہوگا، لیکن یہ سارے رنگ اور سارے جمال ایک پیکر میں دیکھنا چاہتے ہو تو رب کہتا ہے اس کے لیے میں نے صرف ایک ذات محمد عربی کی بنائی۔ قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، یہ خسارہ حضرت انسان کا میرے رب نے بیان کیا، تو کیا یہ ڈرانے کے لیے خسارہ بیان کر دیا؟ جب ایک مریض ہو اور اس کو کینسر جیسا مرض لاحق ہو تو ڈاکٹر اس کو یہ بتا کر کے کہ تیری زندگی کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تو اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو مرض اس لیے بتاتا ہے، اس کی سنگینی اس لیے بتاتا ہے تاکہ یہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہو سکے، یا پھر وہ ڈاکٹر اور مریض مسلمان ہوں گے تو وہ توجہ اس لیے مرض کی طرف دلاتا ہے کہ 10 15 20 25 دن تیری زندگی کے رہ گئے ہیں،
تاکہ اپنی آخرت کو سنوار لے اور سچی توبہ کر لے اور حقوق العباد کی تلافی کر لے۔ اللہ نے ہمیں ہمارا جو مرض تھا جو ہمیں لگا ہوا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ مرض ہر ایک کو چاٹ رہا ہے۔ لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیا ہے۔ میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور وہ آواز بھی لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے ہیں، تو وہ پھٹے پہ رکھ کے برف بیچتا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے تھوڑی تھوڑی برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھل رہا ہے۔ کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو اپنے گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل دو آنے مہنگا بیچ لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن برف کل مہنگی بھی ہوگی تو ہوگی نہیں۔ تو وہ برف پھٹے پہ رکھ کے بیچ رہا تھا اور کہتا ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، او لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے تھوڑی تھوڑی برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو قدم ٹھہر گئے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اور اب تو اس برف کو اب بیچ لے، اس برف کے بدلے درہم لے لے، دینار لے لے، پالچہ جات لے لے، کوئی غلہ لے لے تو تجھے فائدہ ہوگا۔ تو میں بھی اس برف کے ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے کام آ جاؤں، ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور لمحہ لمحہ میں موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ یہ خسارہ ہے انسان کی زندگی کا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تم سودا تو خسارے کا کر رہے ہو، لیکن اگر تم بچنا چاہتے ہو اس خسارے سے، یہ زندگی تو ٹوٹ رہی ہے، تم سوئے ہوئے ہو پھر بھی ٹوٹ رہی ہے، تم جاگ رہے ہو تو پھر بھی ٹوٹ رہی ہے، تم سجدے میں پڑے ہو سانسیں پھر بھی گزر رہی ہیں، تم عیش و عشرت کر رہے ہو سانسیں پھر بھی گزر رہی ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ سانسوں کے بدلے میں کیا خریدتے ہو، سجدہ خریدتے ہو، رکوع خریدتے ہو، قیام خریدتے ہو، عمل خیر خریدتے ہو، دکھی کی مدد خریدتے ہو یا آوارگی خریدتے ہو۔ تم نے سودا کرنا اپنی سانسوں کا، یہ ایک بار ملی اس کے بعد وہ سانس پلٹ کے دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو سانسیں تو تمہاری ٹوٹ رہی ہیں، تو لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہو، اللہ اکبر۔ لیکن اگر تم بچنا چاہتے ہو تو رب کہتا ہاں تمہاری یہ ٹوٹتی زندگی تمہیں بچا بھی سکتی ہے۔ الا الذین آمنوا، میرے محمد کا دامن پکڑ لو، الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنے کا راستہ بھی دیا۔ خسارے سے بچے گا وہ کہ جو حضور سے وابستہ ہو جائے گا، چونکہ الایمان ہی التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جو لے کر آئے ہیں اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ یا ایک جملہ رک کے کہوں گا کہ حضور جو لے کر آئے ہیں اس کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ جاننے کو تو ابو جہل بھی جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا جاتا ہے لیکن مانتے نہیں تھے۔ ایک اور جملہ سن لیجئے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ تو جاننے کو تو کئی جانتے تھے لیکن بات جاننے کی نہیں ہے، بات ماننے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مانا کیسے جائے؟ جیسے پھول کو بلبل مانتی ہے، یہ جانتی نہیں ہے، جانتی کہ مکھی جانتی ہے یہ پھول ہے، لیکن مکھی جانتی ہے مانتی نہیں ہے۔ تو بلبل مانتی ہے، پروانہ شمع کو مانتا ہے، قمری چاند کو مانتی ہے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں، ماننے کا نام ہے۔ اور جب کسی کو مان لیا جائے پھر تن من لٹ جائے پھر مان لیا جاتا ہے۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ وہ کسی زمانے میں چکی سے آٹا پیستے تھے، تو اب تو وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو کسی نے کم از کم جو میری عمر کے لوگ ہیں تو چکی دیکھی ہوگی، 2 پتھر ہوتے ہیں، نیچے والا ساکن اور جامد اور اوپر والا متحرک، درمیان میں کلی ہوتی ہے اور اس کے آس پاس خالی جگہ ہوتی ہے جہاں دانہ ڈالتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں اس کو گالا کہتے ہیں، اور پھر چکی کو گھماتے ہیں
تو جو دانے اس کلی کے ساتھ جڑ کے لگے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو کلی سے دور ہٹتے ہیں وہ پس جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے جڑ کے رہے۔ دنیا پہ کتنے شہنشاہ آئے لیکن آج ان کا نشان بھی باقی نہیں۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں اور 2 سال کے بعد حکومت ڈولنے لگتی ہے۔ 3150 سال ایک خاندان حکومت، یکے بعد دیگرے 150 حکمران تخت نشین ہوئے، لیکن آج دنیا آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتی۔ کہاں گئے خاقان، کہاں گئے تغلق، کہاں گئے ایبک، کہاں گئے فرعین مصر، کہاں گئے کیسر، کہاں گئے کسرا؟ آج قبروں کے نشان بھی موجود نہیں ہیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو علماء بھی معذرت کریں گے کہ ہم فارغ تو نہیں ہیں، ہم نے ضروری علوم پڑھنے ہم یہ یاد کرتے پھریں کہ اس کا نام کیا ہے۔ اچھا میں پوچھوں کہ اس زمانے کے جو ہے وہ کیسر کا نام کیا تھا؟ تو آپ کہیں گے جناب ہماری معذرت، ہمیں نہیں یاد۔ اور میں اگر پوچھوں چلو اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا؟ اس وقت کی سپر طاقت تھی نا، اس دور کا ٹرمپ تھا، لیکن آپ کہیں گے جناب، چند لوگ کہیں گے ہاں اس کا نام یہ تھا، باقی کہیں گے جناب ہماری معذرت۔ اور میں اس مجلس میں سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا کہ نہیں لے گا؟ یار اس دور کے کیسر کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے کسرا کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے خاقان کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن بلال حبشی جو رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے، ذات کا حبشی، لیکن حضور سے جڑا، اللہ اکبر۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کا شہنشاہ علامہ اقبال بولے اس کا تو نام کسی کو نہیں آتا، لیکن بلال کا حبشی کا نام آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہے۔ کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے جڑ جائے گا، جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا۔ آپ لاہور تو کبھی کبھار جاتے ہوں گے، تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، تو کبھی آپ وہاں گزرے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھیے، یا گاڑی کا رخ ادھر موڑ لیجئے، تو اتوار کے دن کچھ تھوڑی وہاں رونق ہوتی ہے چونکہ پارک بنا دیا گیا ہے، لیکن عام دنوں کے اندر وہاں بڑی اداسی ہوتی ہے۔ لیکن بالخصوص جو احاطہ ہے مزار کا، وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو حسرتیں برستی دکھائی دیں گی، جانوروں کی پڑی ہوئی بینٹیں ملیں گی، پھولوں کی پتیاں نہیں ملیں گی، قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہوں گی۔ یہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران تھا، پورے بر صغیر کا، افغانستان بھی شامل، اس کے اندر پورا ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان، اتنی بڑی راجدانی کا حکمران، آج اس کی قبر پہ حسرتیں برس رہی ہیں۔ بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے چادر جھالر لٹک رہی ہوتی ہے، ملکہ پیچھے بیٹھتی، بادشاہ کو کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا، پیچھے سے کمر ٹھونکتی، فیصلہ بادشاہ تبدیل کر دیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر بھی اندھیرے میں ہے۔ ان کی اپنی بیٹی ہے زیب النساء، اس کا اپنا شعر لوح مزار